بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 تک مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے 169 تک پہلے انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور ان آیات کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر صلوات پڑھیں محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلى. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن جو پچھلے درس کا اہم حصہ تھا، خلاصہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس سے پہلے جو آیات گزری تھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء سوء کے جو اہل کتاب میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں تورات میں اور انجیل میں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے واضح طور پر بیان کی ہوئی تھی، یہ علماء سوء ان باتوں کو چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے، ذکر ہی نہیں کرتے تھے، تو خود بخود عوام کو پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو واضح طور پر بیان نہیں کرتے اپنی عوام کے لیے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے
اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹے درجے پہ کھڑا نہیں کیا ان کو، پوری یعنی انسانیت کی لعنت کا مورد قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں کہ جو توبہ کرے، لیکن توبہ گھر بیٹھ کے نہیں کرنی، بلکہ جو خرابی کی ہے کتاب کی باتوں کو عوام سے چھپا کر اس کی اصلاح کرے اور واضح طور پر بیان کرے جو چھپایا تھا، تو پھر اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن جو یہ کام نہ کرے تو اللہ نے کفر کا لفظ وہاں استعمال کیا تھا کہ جو اسی حالت میں، انکار کی حالت میں جن کو موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ کی فرمایا کہ جو اسی حالت میں مریں گے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، یعنی ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، شدت سے عذاب میں دوچار ہوں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور آخری آیت جو ہم نے اس درس میں، آخری درس میں پڑھی تھی، وہ آیت نمبر 163 تھی سورۃ البقرہ کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سب سے بڑا جو اور سب سے اہم جو پرچم بلند کیا ہے قرآن نے، وہ الہ واحد کا، توحید کا پرچم ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ یہ توفیق بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کو بغیر کسی ادھر ادھر کی باتیں سنے ہوئے اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ کسی کا موازنہ کیا جانا، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا، یہ ہرگز قبول نہیں فرماتا اور غضبناک ہوتا ہے شدت سے۔ چاہے کوئی کسی فرشتے کو اللہ کے کاموں میں شریک سمجھے اور فرشتے کے بارے میں یہ سمجھے کہ فرشتے مجھے مثلا اللہ تعالیٰ سے چھڑوا لیں گے اگر اللہ نے مجھے پکڑا تو، یا کوئی یہ سمجھے کہ جنہیں وہ مقدس ہستیاں جنہیں میں مانتا ہوں، یا حتیٰ کہ سب سے بڑی ہستی رسول اللہ، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ وہ کسی معاملے میں اللہ کے برابر ہے یا اللہ کے شریک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی قسم کے شرک کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جب بھی آپ کوئی ایسی بات سنیں کسی عالم سے، غیر عالم سے، کسی شاعر کی شاعری میں، خاص طور پر آج کل جو منقبت میں شاعریاں لکھی جاتی ہیں ان کے اندر آج کل تو جو سننے میں آتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو کوئی ایسا قصیدہ اور منقبت ملے جس میں شرک کی چونچ نہ ماری گئی ہو، اور جس مقدس ہستی کی وہ تعریف ہے اسے اللہ کے برابر کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ یہ مرض بہت زیادہ آج کل عام ہے، اور تب تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی چیز میں پارٹنر نہ قرار دے لے، یا کسی کام میں اللہ کو بھی ان کا محتاج نہ قرار دے دے کہ یہ نہ ہوتے تو اللہ کا کام بھی نہ ہوتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات ہی وہ ایسی ہے کہ جو الصمد ہے، کسی چیز میں کسی کی محتاج نہیں ہے، نہ کسی اپنی کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ ایک ادنا ترین مخلوق ہو اور چاہے وہ سردار انبیاء ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور یہ سب اس کے محتاج ہیں ہر چیز میں، ایک ایک سانس میں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، جب چاہے انہیں زندگی دے، جب چاہے انہیں موت دے دے۔
تو قرآن مجید کا فوکس توحید پر بڑا شدید ہے، لیکن وہ ذہن کہ جنہوں نے اپنے نظریات کی بنیادیں اللہ کی کتاب سے نہیں بنائی ہوتی آغاز میں، اور سن سنا کے نظریات اور عقائد بنائے ہوتے ہیں، ان کو جب قرآن مجید کی آیات جیسی ہے ویسی بیان کی جائے تو پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ وہ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے ان نظریات میں جو غیر از قرآن انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور انہی عقائد سے انہوں نے اپنا جنت میں جانا بھی جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ انہیں یوں لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو گویا میں نے جنت چھوڑ دی، جبکہ حقیقت میں ہر نظریے کو چیک کیا جانا چاہیے اللہ کے قرآن کی آیات سے، اور بجائے یہ کہ قرآن کی آیات کو توڑا موڑا جائے اور ان کی الٹی سیدھی تعویلیں کی جائے تاکہ اپنے نظریات پر انہیں فٹ کیا جا سکے، جیسا کہ مختلف مسالک میں ایسا کیا جاتا ہے، تو پھر بالآخر قرآن کی آیت کی تعویل وغیرہ کر کے کہتے ہیں کہ مراد وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور جو اللہ اسٹریٹ فارورڈ بیان کر رہا ہے اس کو قبول کرنے سے انکاری۔ ابھی جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان میں بھی یہ بات اللہ نے بڑی شدت سے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ کسی کو اللہ کے جیسا، اللہ کا مثل یہ قرار نہ دو، یہ خدا بند عالم قبول نہیں کرے گا۔ تو آیت نمبر 163 یہ تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی رحمان رحیم ہے، عام رحمتوں والا اور خاص رحمتوں والا۔ اب جو آیت نمبر 164 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کے نام لیے ہیں، اور آخر میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس پورے کائنات کے نظام کا ایک ہی منظم طریقے سے چلنا، اور اس کا منظم طریقے سے خلق ہونا، اور ہر چیز جو ہمیں اس کائنات میں دکھائی دیتی ہے جو اس کے گویا ذمے لگایا گیا ہے خالق کی طرف سے، وہ پورے طریقے سے وہی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے اس کائنات میں۔ اس پورے نظام کو جب تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی خالق، اور کیونکہ خالق ہی معبود ہوتا ہے، خالق ہی معبود ہوتا ہے، تو لہذا معبود بھی ایک ہی ہے۔ یہ جو فرمایا نا 163 نمبر آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک معبود ہے، دو تین یا زیادہ ہرگز نہیں، ایک ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پھر تاکید میں کہا گیا، اور اس کی صفات ہیں رحمان اور رحیم۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں چیزوں کے نام لے کر، اس کائنات کی چیزوں کے نام لے کر غور و فکر کی دعوت کی جا رہی ہے کہ ان مخلوقات کو اگر دیکھو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان سب کا خالق ایک ہی ہے، چونکہ یہ ایک نظام سے چل رہی ہے۔ اگر دو ہوتے تو کہیں جھگڑا کرتے، ایک کہتا آج ادھر سے سورج نہیں نکلے گا ادھر سے نکلے گا، مثال کے طور پر، جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جہاں بھی کسی کام میں پارٹنر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کام پہلے ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کام پہلے ہونا چاہیے۔ قریبی ترین آپس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے،
لیکن اس کائنات میں اس کے چلنے میں ہمیں اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی طرف خدا توجہ کروا رہا ہے تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے عقل سے سوچ کر کہ خالق ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے معبود بھی ایک ہی ہے، چونکہ خالق ہی معبود ہونے کا حقدار ہے، وہی اس لائق ہے۔ اور جو خالق نہیں ہے وہ خود مخلوق ہے، تو وہ قرآن نے دیگر جگہوں پر کہا ہوا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو وہ کوئی چیز خلق نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہے، اور مخلوق ہونا یہ کافی ہے ان کے معبود نہ ہونے کے لیے۔ چاہے وہ تم نے کسی جانور کو بنا لیا، چاہے وہ تم نے سورج یا چاند یا ستارے کو بنا لیا ہے، اور چاہے تم نے کسی فرشتے کو بنا لیا ہے، اور چاہے تم نے اللہ کے نبی کو حضرت عیسیٰ کو بنا لیا، حضرت عزیر کو بنا لیے، معبود ہونے کے اعتبار سے یہ سب باطل معبود ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کسی نبی کی یا کسی مقدس ہستی کے ماننے والے اس کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں تو وہ ہستی بری ہوتی ہے، وہ اس بہتان سے بری ہے، چونکہ وہ تو خود توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ بری ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے انہی مقدس ہستیوں کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر ان کے اندر شرک کے جراثیم شامل کر دیتا ہے، چونکہ شیطان فقط توحید سے ہٹانا چاہتا ہے۔ چاہے وہ توحید سے ہٹ جائے کوئی قوم کسی درخت کو پوجا کر کے، چاہے ہٹ جائے کسی جانور کی پوجا کر کے، چاہے ہٹ جائے کسی فرشتے کی پوجا کر کے، چاہے کسی نبی کی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید آپ کو، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، آپ کسی کو کسی معاملے میں اللہ کے قریب بھی نہیں پائیں گے، بلکہ اللہ کے خوف سے کانپنے والے اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کے مانگنے والے وہ پائیں گے آپ، انبیاء کو بھی، ملائکہ کو بھی، فرشتوں کو بھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، ان کے خلق ہونے میں، یہ کیسے خلق ہوئے؟ آپ زمین کو دیکھیں، آپ آسمان کو دیکھیں، قرآن مجید 7 آسمانوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو قرآن نے بتایا ہے، یہ جو سب سے نچلا ہمیں جو نظر آتا ہے، جہاں ہماری حد ہے، وہ سب سے نچلا یعنی پہلا آسمان ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ یقیناً ہم نے سب سے نچلے تمہارے قریبی آسمان کو ستاروں سے، کواکب سے مزین کیا ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ستارے، سیارے وغیرہ کتنی وسیع کائنات ہے، اس کا آخر بھی ابھی ہم نہیں ڈھونڈ سکے، بہت کم ابھی اس کو ہم جانتے ہیں، جو آج تک سائنسدان جان پائے اپنی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے اور اپنی تحقیقات کے ذریعے سے۔ ہم اگر زمین میں غور کرنا چاہیں زمین کیسے خلق ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے سائنس کی کتنی برانچز ہیں کہ جو صرف زمین کی مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا، ہر برانچ ایک خاص چیز کو اسٹڈی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، یعنی آپ دیکھو کہ کتنا بڑا عالم ہے جسے تم اتنی ریسرچ کے بعد جن خصوصیات کو، ان چیزوں کی کشف کر رہے ہو، اپنے استعمال میں لا رہے ہو، اس کی باریکیوں میں اتر رہے ہو، مائکروسکوپ سے اس کو دیکھ رہے ہو، ایٹم کو تم دیکھ رہے ہو، اس کے اندر منظم پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری تمہیں کیا بتا رہی ہیں؟ ایک نظم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ایک نظم یعنی ایک نے بنایا ہے، ایک نے ان کو ترتیب دیا، ورنہ تو یہ بے ہنگم ہوتے، یہ آپس میں ٹکراؤ رکھتے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں
واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے میں۔ یہ اختلاف کا معنی سمجھ لیں۔ اختلاف خلف سے ہے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ اسی سے خلیفہ بھی لفظ ہے کہ جو ایک کے جانے کے بعد اس کے پیچھے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، اس کے بعد تیسرا آ رہا ہے، اس کے بعد چوتھا آ رہا ہے۔ اسی سے جو ہم اختلاف رائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی معنی سے۔ ایک شخص رائے دیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوسرا اس کے ایسی رائے دیتا ہے جو اس سے ملتی جلتی نہیں ہوتی، پھر ایک تیسرا آ کے تیسری رائے دے دیتا ہے، پھر ایک چوتھا آ کے چوتھی رائے دیتا ہے۔ یہ چونکہ ایک کے پیچھے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی مختلف آراء آ رہی ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے اختلاف آراء۔ اصل میں اختلاف ہے پیچھے پیچھے آنا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے میں۔ خود آپ یہ رات اور دن کا، روشنی اور اندھیرے کا نظام دیکھیں تو ایک عجیب نظم ہے اس میں، اور یہ کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں آج علم نے مثلا یہ چیز جان لی ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، ایک اور بہت انسان کے فائدوں کی چیز فرمایا، اور وہ کشتی۔ فلک کشتی کو کہتے ہیں، البتہ واحد کے لیے بھی فلک استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی فلک استعمال ہوتا ہے۔ کشتی یا مثلا کشتیاں ایک ہی بات ہے۔ اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، جو کہ سمندر میں تیرتی ہیں، سمندر میں سفر کرتی ہیں۔ بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جن میں انسانوں کا نفع ہے، فائدہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تجارت کا کتنا حجم ہے کہ جو سمندر کے ذریعے جسے منتقل کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ دنیا کی مثلا تجارت کا کتنا بڑا حجم ہے کہ جو سمندر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے فائدے مند چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور وہ پانی جو اللہ نے بلندی سے نازل کیا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ جب دیکھتے ہیں خزاں کے بعد، خزاں میں جب درختوں کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، سردیاں آتی ہیں، جو حشرات الارض ہیں وہ بھی گویا پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی بہار آتی ہے اور جیسے ہی مثلا پانی کے چند چھینٹے پڑتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اگنا بھی شروع ہو جاتی ہیں زمین میں، اور مختلف قسم کی مخلوقات بھی، حشرات الارض بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دیتا ہے، زمین ہم نے آسمان سے بلندی سے پانی برسایا، اور اس کو برسا کر اس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ مردہ زمین یعنی جس پر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، پودے خشک ہوئے پڑے تھے، کوئی کیڑے مکوڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اچانک ہی ایسے لگتا ہے جیسے دوبارہ زندہ ہو گئی، دوبارہ پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مثلا، اور مختلف قسم کی مخلوقات وہاں پر آ جاتی اس میں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ نے کیا کیا، بث یعنی پھیلا دیے، پیدا کر دیے، فیہا زمین میں، من کل دابتن ہر قسم کے جاندار۔ دابہ بنیادی طور پر زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ رینگتا ہو، چاہے دو ٹانگوں پہ چلتا ہو، چاہے چار ٹانگوں پہ چلتا ہو، جیسے بھی ہو، سب اس میں شامل ہے۔
اور اس میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، زمین کے اوپر جو ہواؤں کا نظام ہے، سمندروں سے پانی کے بلند ہونے سے لے کر اور بادلوں کا بننا اور پھر بادلوں کا مختلف علاقوں میں چلے جانا، اس سارے کے سارے کام میں ہوائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، اور ہوا کا چلنا کیا کیا فوائد رکھتا ہے انسان کے لیے۔ پورا جو نظام ہے اس زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے جس نے، ہواؤں کے نظام نے، ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا چلنا، ان کا رکنا، اس نظام میں والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی بلندی اور زمین کے درمیان جسے مسخر کر دیا گیا، گویا اس کو جکڑ دیا گیا، اور وہ درمیان میں رہ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے، پانی اٹھا کر چلتا ہے اور پھر جہاں مثلا برسنا ہے وہاں پر برس جاتا ہے وہ، لیکن یہ کیسے آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے، کیسے رکا ہوا ہے؟ اس پورے نظام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلوا رہا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ یہ سمندروں سے پانی کا بلند ہونا اور بادلوں کا پھر برسنا مختلف علاقوں میں، یہ انسانی زندگی کے لیے، بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی چرند پرند پودے، ان کی زندگی کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، فصلوں کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان، ان کے نام لے کر فرمایا کہ ان تمام میں لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرتے۔ کیا مطلب؟ توجہ فرمائیں، جب انسان ان تمام چیزوں کو جن کے اس آیت کریمہ میں نام لیے گئے ہیں اور ان کی جو ورکنگ ہے، ان کا جو کام ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ کام کرتی ہیں یہ چیزیں، ان کو جب انسان غور سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، ان کے درمیان موجود نظم کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے سامنے دو راستے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ اتنا بڑا، وسیع اور پیچیدہ اور منظم نظام کسی بنانے والے نے بنایا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ خود ہی بن گیا، یہ خود ہی بنا اور خود ہی چل رہا ہے۔ تو اگر آپ نیوٹرل ہو کر اپنی عقل سے پوچھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی بند کرتی ہو، اپنی عقل سے پوچھیں گے کون سی بات تمہیں لگتی ہے کہ زیادہ امکان اس کا ہے، تو جو عقل اتنے بڑے نظم کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ آپ سے کہے گی زیادہ امکان یہ ہے کہ کسی عالم، قدرت والے نے، بہت زیادہ طاقت رکھنے والے نے یہ کام کیا ہے، یہ نظم اس پر گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ بات کہ یہ خود بخود بن گیا اور خود بخود یہ سارے دانے کائنات کے پروئے گئے اور خود بخود یہ سارے حرکت کر رہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے، بنانے والا خالق نہیں ہے، انہیں منظم رکھنے والا نہیں ہے، تو انسانی عقل کہے گی ایسا ہونا مشکل لگتا ہے، یہ بات زیادہ، خالق کا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ میں کیا کروں، مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا اور یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا۔ توجہ سے سنیں میری بات کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ خلاف عقل چل پڑتے ہیں، پریٹینڈ یہ کرتے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، لیکن خلاف عقل یہاں سے چلتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عقل سے کہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ بات مانوں یا بنانے والا ہے، تو کیا کہتی ہے، تو وہ آپ سے کہے گی، اگر آپ انصاف سے اس سے پوچھیں گے
اور چیزوں کو سائڈوں پہ کر دیں گے تو اس نظام کا نظم دیکھ کر یہ آپ سے کہے گی زیادہ امکان اس کا ہے کہ ہو کوئی بنانے والا، اس کا امکان بہت کم ہے۔ لیکن وہ جو انسان کے اندر آزاد رہنے کی خواہش ہے، اپنی مرضیاں کرنے کی خواہش ہے، وہ اندر سے اسے کہتی ہے کہ ادھر جھک جا، کیونکہ ادھر تجھے پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ خالق کو مان لینے سے تجھے بہت ساری چیزیں قبول کرنی پڑے گی، پابندیاں، جبکہ جب تو خالق کا انکار کر دے گا تو آزاد ہے۔ تو ایک یہ فیکٹر بھی انسان کو ادھر پش کرتا ہے، دھکیلتا ہے کہ خالق کا انکار کرے، جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ کوئی نہ آئے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے قیامت کوئی نہیں آنی، وہ کہتا ہے فلان کوئی نہیں ہونا، ورنہ اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو اتنا بڑی منظم کائنات یہ چیخ چیخ کے اس سے کہہ رہی ہے کہ خالق کے ہونے کو رد نہ کر، خالق کے ہونے کو رد نہ کر جب تک تیرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اس کے نہ ہونے کا۔ یہ اتنی چیزیں، اتنی منظم، اتنی پیچیدہ، اتنی ڈیلیکیٹ، اتنی باریک کہ جن کا نظم دیکھنے کے لیے بھی اتنی پاورفل ٹیلیسکوپس چاہیے، اور اتنی وسیع کہ اتنی بڑی، اتنی زبردست قسم کی جو اس باریک چیز کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے، اور اتنی وسیع کہ ابھی تک بنائی گئی ٹیلیسکوپس بھی اس کا ایک بہت ہی محدود سا حصہ دیکھ پائی ہے۔ تو خالق کا انکار مت کر، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن جب عقل خواہشات کے پریشر میں آتی ہے پھر دوسری طرف رجحان شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا مجھے نہ اس کا ثبوت مل رہا ہے، نہ ہونے کا، نہ اس کے ہونے کا ثبوت مجھے پورا مل رہا ہے، پھر میں کیا کروں؟ تو وہ آپ سے کہے گی احتیاط کر، احتیاط کر، کیونکہ اگر تجھے ابھی تک ثابت نہیں ہو رہا، تجھے ثبوت نہیں مل رہا، تو پھر جس کے ہونے کا تجھے ثبوت نہیں مل رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کے نہ ہونے کی طرف تب جانا جب نہ ہونے کا کوئی ثبوت تیرے پاس آ جائے، اور خالق کے نہ ہونے کا ثبوت آج تک کوئی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ پہلے سے لے کے آخری تک نہیں دے سکا۔ تو جب اگر فرض کرے دونوں کا ثبوت نہیں ہے تیرے پاس، تو پھر عقل کہے گی پھر احتیاط کر، ایسے سمجھ کہ وہ ہے، وہ ہے، کیونکہ اگر وہ ہوا اور تو نے کہا کہ وہ نہیں ہے اور خرابیاں کرتا رہا تو وہ تجھے پکڑے گا، چونکہ تو نے خلاف عقل چلا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تجھے عقل دی تھی، تو عقل کے خلاف کیوں چلا، اس بات پر وہ تیری گرفت کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 165۔ 163 میں کیا فرمایا تھا؟ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور اس معبود کے ایک ہی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو آیت نمبر 164 میں خداوند عالم نے گنوایا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں دیکھو تو تمہیں ایک نظام پر گواہی دے گی، ایک نظام، پس ان کا خالق ایک ہی ہے۔ تو جو ان کا خالق ہے وہی معبود ہے، پس معبود بھی ایک ہی ہے۔ اب جب یہ دو باتیں کلیئر کر لی تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ جیسا قرار دے دیتے، چاہے ذات میں چاہے صفات میں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ فلان اللہ کا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے ذات میں اس جیسا ہے، جوہر میں اللہ جیسا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کسی کو اللہ کا مثل قرار دے دینا۔ بعض لوگ آج بھی ممبروں سے یہ کام کرتے ہیں، بعض مقدس ہستیوں پر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ فلان امام کو جب بیٹا ہوا تو ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا تو بالکل اللہ جیسا لگ رہا ہے۔ یہ تقریروں میں بولتے ہیں، یعنی گویا یہ بولنے والے اور پھر ان کو سن کر جو نعرے لگاتے ہیں، ان کو شیطان نے ان پر ایسا وار کر دیا ہے
کہ جس بات سے اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر شدت کے ساتھ خبردار کیا کہ یہ کام مت کرنا، یہ وہی کام بربلا کرتے ہیں۔ اور جب ان کو داد دینے والوں کو انسان دیکھتا ہے تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کتنا اہم ہے حدیث ثقلین کا رسول اللہ کا فرمان۔ صلوات پڑھے رسول اللہ کی ذات اقدس پر۔ کہ ہدایت کی ضمانت اس کی ہے جو قرآن مجید اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرے، کیونکہ اس قسم کی باتیں سن کر وہی قبول کر سکتا ہے جس کا قرآن سے تعلق نہ ہو، یا اسی طرح تعلق ہو جس طرح یہودیوں کا تورات کے ساتھ تھا کہ وہ صرف سنتے تھے، خود کتاب خدا سے کنیکٹڈ نہیں تھے۔ ان کے علماء سو نے بھی کئی بہانے بنا دیے ہوں گے تورات سے دور کرنے کے لیے، تورات سے دور رکھنے کے لیے۔ آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک زمانہ پر تورات انجیل عوام کو اس سے دور رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم اسے پڑھ سکو، سمجھ سکو، لہذا جو یہ تمہیں بتائیں گے، جو اس کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی تم نے قبول کرنا۔ اور ان علماء سو کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے پھر لوگوں سے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا لیا، اور جو اللہ نے واضح اپنی باتیں بیان کی تھی کتاب میں اس کو چھپا لیتے تھے، تحریف کر کے بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں سے پیسے بٹور سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے واضح بیان کی تھی اگر انہیں بیان کرتے تو پھر یہ لوگوں کو ٹھگ نہیں سکتے تھے، یہ لوگوں کو ایسا دین بتاتے تھے جس سے لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو، لوگوں کو مزہ آئے، تبھی وہ پیسے دیں گے، تبھی ان کی مارکیٹ اوپر جائے گی۔ اور اگر یہ وہ باتیں صاف صاف بیان کرتے جو اللہ نے بیان کی ہے تورات و انجیل میں، تو پھر ان کو لوگوں کی طرف سے وہ ویلکم اور وہ پیسے نہیں ملنے تھے، ورنہ اور تحریف کا کیا مقصد ہو سکتا؟ تحریف کا یہ مقصد ہو سکتا دنیاوی مفادات کرنے کے لیے۔ توجہ سے سنیں آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اس جیسا بنا لیتے ہیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ کسی کو بھی تم اللہ جیسا قرار نہیں دے سکتے، نہ کوئی اللہ جیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ کو اگر یاد ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے وہاں انداد، یہی والا لفظ یہاں پر دوبارہ آیا، انداد جمع ہے ند کی، نون اور دال پر تشدید۔ ند کہتے ہیں مثلا ایک دوسرے جیسا ہونا، دو چیزیں جو کسی معاملے میں بھی کسی اینگل سے بھی ایک دوسرے کی شبیہ ہو، ایک دوسرے جیسی ہو، انہیں کہا جاتا ہے یہ اس صفت میں یا اس کام میں ایک دوسرے کے ند ہے، اور ند کی جمع ہے انداد۔ کسی معاملے میں حضرت عیسیٰ کو اللہ جیسا بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی معاملے میں رسول اللہ کو اللہ جیسا بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی معاملے میں حضرت علی کو اللہ جیسا بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو یہ کرتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شریک کون ہوتا ہے؟ ند، اس جیسا، اس معاملے میں، چاہے حکم چلانے کے معاملے میں ہو، جیسے اللہ کا حکم چلتا ہے ویسے اس کا بھی حکم چلے، تو آپ نے حکم چلانے میں غیر اللہ کو اللہ کا ند، اللہ کا مثل قرار دے دیا، یہ شرک ہے۔ کسی صفت میں آپ کہیں جو کچھ اللہ جانتا ہے یہ مقدس ہستی بھی جانتی ہے، تو علم میں آپ نے اس ہستی کو اللہ کے مثل قرار دے دیا، شرک کا شکار ہو گیا آپ۔ کسی بھی اعتبار سے، میں نے دو مثالیں دی۔
اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں یکتا ہے، اور یہ معنی ہے اس آیت کا کہ جو آپ تقریباً ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ یکتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی اس جیسا نہ ہو، وہ یونیک ہو، وہ بے مثل و بے مثال ہو۔ تو اس آیت میں 165 میں خداوند عالم فرما رہے ہیں کہ یہ سارا نظام، اس کی توحید، اس کا ایک نظام ہونا، یہ سارا دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کے ند، اللہ کی مثل، اللہ جیسے قرار دے دیتے۔ اور یہاں پر اس آیت میں محبت کے اعتبار سے اللہ جتنی محبت کرنا، یہ بھی اللہ کا مثل قرار دینا۔ یعنی اب آپ اس آیت کو پہلے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا مد مقابل، بات وہی ہے، جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، جیسا یہ ہے ویسا یہ بھی ہے، ایک صفت میں، دو صفات میں، تین صفات میں، زیادہ صفات میں۔ لیکن یہاں پہ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کسی کو میرا مثل قرار نہ دو۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لائے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، جن کو اللہ مومن کہتا ہے ان کی صفت بتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، انہیں سب سے شدید محبت، سب سے زیادہ محبت انہیں اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے آخری درس میں عرض کیا تھا، یہ جو مقدس ہستیوں کو یا مثلا پیروں کو بڑھانے کے لیے جو قصے گھڑے جاتے ہیں یا جو احادیث گھڑی گئی تاریخ میں، تو ان کا اثر کیا نکلا کہ سننے والوں کو اللہ سے محبت کم ہو جاتی ہے، اور جن کا قصہ سن رہے ہیں ان سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ نے تو ہے پکڑنا اور انہوں نے ہے چھڑوانا۔ تو کس سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ پکڑنے والے سے، چھڑوانے والے سے؟ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا نا کہ جو سنایا جاتا ہے، پیر صاحب اللہ سے الجھ پڑے، فرشتوں سے کہا کہ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا مرید جو ہے اس کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ تو فرشتے ایک دفعہ گئے، اللہ نہیں مانا، پھر گئے، اللہ نہیں مانا، پھر گئے، آخر کار اللہ نے کہا یار یہ بندہ میرا بڑا ضدی ہے، آخر مجھے ہی ماننا پڑے گا، یہ تو ضد نہیں چھوڑے گا۔ تو اب جو اس قصے کو سن کے بولتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں نا آپ کو سبحان، سارے آپ کو سبحان اللہ، تو یہ جو سبحان اللہ کر دیتے ہیں، اب آپ انصاف سے سوچ کر بتائیے، جو اس بات کو قبول کر رہا ہے اس کے دل میں زیادہ توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے، زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ پیر کی یا اللہ کی؟ پیر کی۔ تو وہ کہے گا پیر صاحب کو خوش کر لو، ادھر چڑھاوے چڑھا دو، تو اللہ نے یہ خود ہی مک لیں گے، اللہ سے یہ خود ہی مکا کر لیں گے۔ باطل ہے۔ میری بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ میں جسے قرآن توحید کہتا ہے اور جسے قرآن توحید کہتا ہے، محمد و آل محمد کی توحید وہی ہے،
چاہے ان کے نام پہ گھپلے ہوئے ہوں، توحید وہی ہے جو قرآن نے بیان کی، اور انہوں نے کہا ہوا خلاف قرآن کوئی بات ہم سے منسوخ قبول مت کرنا، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اپنے دل میں آپ ہر ایک اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کسی کی محبت اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جس کا دل سب سے زیادہ خدا کی طرف کھینچتا ہے وہ موحد ہے۔ رسول اللہ کی محبت خدا کے بعد، خدا کی محبت کے سائے میں، خدا کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ سے محبت، اللہ کی محبت کی وجہ سے آل محمد سے محبت، لیکن سب سے زیادہ کس سے؟ اللہ سے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ والی آیت تو مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ کوئی شک نہیں کہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مثلاً اپنے جن کے بت بنائے ہوئے تھے یا فرشتوں کے بت بنائے تھے، یا اپنے گزشتہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ گزرے تھے، نیک لوگ، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کو پوجتے تھے، اور ان سے زیادہ ان کی طرف توجہ ہوتی تھی ان کی اللہ کی نسبت۔ کوئی شک نہیں کہ یہ آیات انہی کے لیے، یہ والی آیت، دیگر آیات ان کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات انہی تک محدود رہیں گی؟ ہرگز نہیں۔ جس نے یہ بات کہی اس نے قرآن مجید کو محدود کر دیا۔ قرآن مجید کی آیات گزشتہ لوگوں کی غلط باتیں بیان کر کے ایک معیار دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کام تم مت کرنا، یہ کام غلط ہے۔ اور معیار کیا ہے توحید کا؟ معیار یہ ہے کہ کسی کو محبت کے معاملے میں بھی اللہ کے برابر قرار مت دو۔ اور ہماری مکتب اہل بیت کی احادیث کی کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہاری ساری کی ساری محبتیں اور تمہاری ساری کی ساری دشمنیاں ایک اللہ کی خاطر نہ ہو جائے۔ یعنی خدا تمہاری زندگیوں میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ تمہاری دنیا میں تمہیں کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے تمہیں محبت نہیں کرنی، یہ اللہ کی طرف سے ڈیفائن کیا جائے اور اس کو فالو کرو تم۔ جب تک معیار خدا قرار نہیں پاتا تب تک تم مومن ہی نہیں بن سکتے۔ یہ بالکل عیناً وہی بات ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے باقی کام وہ اسی سے پوچھ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو، مثال کے طور پہ کسی کو اپنی بیگم سے بہت محبت ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہا ہے تو وہ کوئی چیز خریدنے لگتا ہے، اسے پسند آتی ہے، توجہ کریں، سمپل سی مثال دے رہا ہے، خریدنے لگتا ہے، بیگم کہتی ہے مجھے نہیں پسند کرتی، یہ تھی گندی، مجھے غلطی ہو گئی، مجھے اچھی لگی تھی۔ اگلی دکان پہ گیا، کوئی اور مثلا جوتا پسند ہے، جوتے کو کھڑا کے دیکھ رہا، بیگم کہتی ہے نہیں اچھا تھا، کہتا ہے بیگم صاحب آپ کی جوتی پہ مارا ہے اس کو، یہ بھی نہیں۔ جو محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے باقی چیزوں کو وہی ڈیفائن کرتی ہے۔ انسان اپنی محبت اور نفرت کو اس سے پوچھ کر وہ کرتا ہے۔ لہذا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ والذین آمنوا، یہ اللہ کے لفظ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں شدید ترین محبت اللہ کی ہوتی ہے اور باقی محبتیں اس کے زیر سایہ ہوتی ہیں۔ اگرچہ پھر عرض کر دوں، اگرچہ یہ آیت اس زمانے کے مشرکوں کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کو شرک سے بچانے کے لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ یہی کام اگر تم کرو گے، چاہے کرو حضرت عیسیٰ کے نام پر، چاہے کرو محمد مصطفیٰ کے نام پر، چاہے کرو آل محمد کے نام پر، چاہے کرو اپنے پیر جو تم نے پیر بنا لی ان کے نام پہ کرو، جس کی محبت خدا کے برابر ہوگی تمہارے دل میں، زیادہ ہونا تو دور کی بات ہے، برابر بھی ہوگی خدا کی محبت کے تمہارے دل میں، سمجھ لو کہ تمہارے اندر بہت خطرناک جراثیم ہے۔
یہاں پر ایک اور شبہ کا میں ازالہ کر دوں، توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بات کو سمجھ لیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سسٹم کے بندے ہیں۔ یہ باطل ہے، بہت خطرناک مغالطہ ہے، توجہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے ماتحت ہے، لیکن تم جو غلو کر کے نسبتیں دے رہے ہو ان کی طرف، تو ان غلط نسبتوں کی وجہ سے تم ان کو وہاں پہ کھڑا کر رہے ہو جہاں پہ اللہ کے برابر آ جائے، یا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کم ہو جائے، لوگوں کو یہ لگے کہ اللہ نے تو ہمیں پکڑنا ہے، انہوں نے ہمیں چھڑوانا ہے، تو اللہ کی طرف توجہ کم ہو جائے، ان کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے۔ لہذا قرآن نے جو شفاعت کا تصور پیش کیا ہے، فرمایا ہے کہ پہلے اللہ اجازت دے گا، یعنی اللہ کو سب سے پہلے اللہ کی رحمت میں اگر گنجائش ہوگی تو وہ اذن شفاعت دے گا فلان بندے کے لیے۔ شفاعت کا یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیس کا فیصلہ سنا کے اعمال کو تول کے کہے گا جہنم میں جا، اور وہ جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، آگے سے شفاعت ہو جائے گی، چھوڑ دو ہمارا بندہ۔ یہ باطل ہے، اللہ ہی اذن دے گا پہلے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ کو رحم آئے گا، باقیوں کی باری بعد میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے جہاں سے رحمت کا آغاز ہوگا وہ اللہ ہی کی ذات ہوگی، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیے اب چھڑوانا ہے۔ یہ دو تھوڑی ہے کہ جیسے پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے تو علاقے کے ایم پی آ کے چھڑوا کے لے گئے جناب، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے برے لگے تو ایم پی جو چھڑوا کے لے جا رہے ہیں مثلا وہ اچھا لگے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، آپ اس پہ غور فرمائیے۔ یہ جو من دون اللہ والی بات ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے حقیقی اولیاء، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ تو اللہ کے مطیع ترین بندے، اللہ کے اطاعت گزار ترین بندے، اور سب سے بڑھ کر خدا کی توحید کی طرف دعوت دینے والے یہ ہیں، بلکہ یہی تو ہے توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ لیکن ان سے محبت کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا سب سے ایزی راستہ یہ ہے کہ انہی کے نام پر کیا جائے، چونکہ ان کے نام پہ لوگ جلدی دھوکہ کھا لیں گے، ان کی مخالفت میں تو وہ دشمن ہو جائیں گے، انہی کے نام پہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عزیر ایک بہت مقدس شخصیت ہے یہودیوں کی، اسی کے نام پر خراب ہوئے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ مقدس ترین شخصیت ہے مسیحیوں کی، انہی کے نام پر گمراہ ہوا، چونکہ کہتے تھے دوسروں کو تو ہم نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو جن کو مانتے ہیں انہی کے نام پہ گمراہ ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نبی کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ اس کتاب میں اللہ نے بتا دیا۔ اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اگر کہتا ہے کہ کسی طرح پہلے اس کتاب کو آؤٹ کیا جائے، دور کیا جائے عوام سے، اس کے بعد ان کا بیڑا غرق کیا جائے، پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا چیز ہے۔ یہ آیت میں نے بیان کرنی تھی لیکن ٹائم کم ہے، ہم یہ اس کو بیان کر کے انشاءاللہ 7:15 تک ہمارے پاس وقت ہے، تمام کر دیں گے۔ توجہ کیجیے، یہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، جب آپ کسی نبی کو بھی اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دو جہاں سے شرک لازم آتا ہے، اللہ کی برابری لازم آتی ہے، تو پھر اللہ اس اپنے نبی کو بھی کہتا ہے من دون اللہ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کی بات ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے سسٹم کے بندے ہیں، من دون اللہ تو سسٹم سے باہر کے ہوتے ہیں، یہ سسٹم کے بندے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جو تم نسبت ان کو دے رہے ہو اللہ کے کسی معاملے میں برابر کرنے کی، اس جھوٹی نسبت سے تم نے جھوٹ بول کر انہیں اس معاملے میں اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا،
اس کا خدا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں یہ سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں چونکہ حضرت عیسیٰ کو غلط نسبت دی گئی اور ان کو معبود بنا دیا گیا۔ دیکھیں آیت کے لفظ پر توجہ کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وأمی، کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب عیسائی آ کے کہے کہ ہم تو عیسیٰ اور مریم کو اللہ کے علاوہ تو نہیں سمجھتے، اللہ کے سسٹم کے بندے ہیں یہ تو، لیکن اللہ کے جب برابر لائے گئے تو اللہ ان کو بھی من دون اللہ میں شریک کر رہا ہے۔ حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں تو پاک ہے اس غلوب سے اور اس بہتان سے جو مثلا ان کی قوم نے ان پر لگا کر انہیں معبود کا درجہ دے دیا، وہ تو پاک ہے، لیکن یہ جو قوم ان کو برابر لا رہی ہے، تو اب چونکہ اللہ کے برابر لائے گئے، لہذا اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو، اللہ کے سوا من دون اللہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو۔ اے عیسیٰ یہ آپ نے کہا تھا ان سے؟ تو عیسیٰ آگے ان سے اپنی برات کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے میں نے تو نہیں کہا، مجھے تو حق ہی نہیں تھا، میں تو وہی کہتا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل اس جیسا قرار دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیتے۔ یہاں پہ جن لوگوں نے ظلم کیا ایسے کون لوگ مراد ہیں؟ جو محبت کے معاملے میں بھی کسی کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر ظالم مراد ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ بات اس کی ہو رہی ہے، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، کسی کو اللہ کا مثل، اللہ کا ند، اللہ کی نظیر محبت کے معاملے میں قرار دے دیا ہے، اور ان کے دلوں میں سب سے زیادہ خدا کی محبت، اللہ کی محبت نہیں ہے، کاش یہ دیکھ لیتے۔ کیا دیکھ لیتے؟ اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، جب عذاب کو یہ دیکھیں گے تو جو بات ان کو نظر آئے گی کاش آج یہ دیکھ لیتے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، یعنی جب قیامت ان کے سامنے آئے گی اور ان کے نظریات اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے باتیں گھڑی ہوئی تھی ان کو اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھیں گے ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں، اسی کی کر دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھ لیتے ظالم، یعنی یہ ظلم کرنے والے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، جو اس دن دیکھنا ہے انہوں نے، کاش آج دیکھ لیتے۔ اللہ دکھا رہا ہے لیکن آج یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا دیکھیں گے اس دن جب عذاب کو دیکھیں گے؟ ان القوت للہ جمیعا، یہ کہ قوت، طاقت، قدرت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سب خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، خدا کے اذن کے منتظر ہیں۔ اس دن جو یہ دیکھیں گے کاش آج دیکھ لیں۔
اور وہ کیا ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں گے اپنے بارے میں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور دیکھیں گے کہ جو ہم نے دنیا میں بن بن کے باتیں بنائی ہوئی تھی کہ ہم یوں نکل جائیں گے یوں نکل جائیں گے، تو ہمیں اس جرم کی پاداش میں کہ ہم نے اللہ کے مثل، اللہ کے برابر کسی کو قرار دیا ہوا تھا، ان کو چھوڑ دیں جو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، ابھی تو وہ مخلوق بھی پیدا ہو گئی ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا عذاب جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا وہ تو بہت شدید ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، چونکہ مجرموں کی بات ہو رہی ہے لہٰذا ان کو عذاب نظر آئے گا۔ اگر اللہ کے فرما بردار بندوں کی بات ہوتی تو وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ کتنا غفور اور رحیم ہے اور کتنا نعمتیں دینے والا ہے۔ کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا سمجھنے کا، بات کوئی ہے، آج سمجھ لیتے، اب سمجھ لیتے کیا کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ تم نے اللہ کے برابر اوروں سے محبت کی، تم نے اللہ سے زیادہ اوروں سے محبت کی۔ اصل میں آپ دیکھیں، غور فرمائیں، یہ بہت بنیادی بات ہے، اگر سب سے زیادہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر انسان تو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی بات مانتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، بیگم کہتی ہے نہیں اچھی تو پھینک دیتا ہے حالانکہ خود پسند ہے۔ تو اگر سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، ایک کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ مجھے نہیں اچھا لگتا، کہتا ہے پھینک دیا، نہیں کروں گا۔ اگر محبت حقیقی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہو، لیکن چاہے کسی اللہ کے ولی کی محبت اللہ کے برابر آ جائے، انسان لے کر آ جائے، چاہے اللہ کے نبی کی، چاہے کسی نوکری کی، چاہے کسی سیٹ کی، چاہے کسی بیوی کی، چاہے بچوں کی، جس کی محبت بھی خدا کے برابر آ گئی یا خدا سے زیادہ ہو گئی، وہیں سے انسان کی اللہ کی نافرمانیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ دے گا، اسی کی بات مانے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقی مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ اشد حبا للہ، وہ تو محبت میں سب سے زیادہ شدت ان کی اللہ کی محبت میں ہوتی ہے، اللہ کے برابر کسی کو محبت کے معاملے میں مثل قرار نہیں دیتے، برابر نہیں لاتے۔ تو آیت نمبر 165 تک ہم آج مکمل کر پائے، چونکہ بات اہم تھی اس لیے ہم نے اس کو زیادہ اچھی طرح سے اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے سیٹرڈے کو اسی ٹائم پر 6:15 بجے خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو یہ درس ہوگا۔ یہ جو آیات ہم نے بیان کی یا گزشتہ درس کی آیات، ان سے مربوط اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو، اس سے مربوط سوال نہ ہو تو پھر وہ باہر، ہال سے باہر انشاءاللہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔